أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. میرے عزیزو، پیارو، بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ تین آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، آیت نمبر 32، 33، 34، یہ سورہ نور کے چوتھے رکوع کی جو ہے تین آیتیں ہیں. ان آیات پر سورہ نور کا چوتھا رکوع یہ مکمل بھی ہو رہا ہے. گزشتہ کل معاشرے کو پاک باز کیسا بنایا جاوے اور اس کے لیے کیا شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں، اور عورتوں کے لیے کہ کن سے ان کا پردہ نہیں ہے، وہ تمام تر باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی. آج جو آیتیں پڑھی گئیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ، یعنی جو بن بیاہ مرد اور عورت ہیں ان کا بھی نکاح کرانا چاہیے، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہو ان کا بھی. اگر وہ تنگ دست ہو تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا سب کچھ جانتا ہے. اس صورت میں جہاں بھی حیائی اور بدکاری کو روکنے کے لیے مختلف احکام دیے گئے ہیں، وہاں انسان کی فطرت میں جو جنسی خواہش موجود ہے اس کو حلال طریقے سے پورا کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے. چنانچہ اس آیت میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ جو بالغ مرد اور عورت نکاح کے قابل ہوں، تمام متعلقین کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا نکاح ہو جائے، اور یہ اندیشہ نہ کرنا چاہیے کہ اگرچہ اس وقت تو وسعت موجود ہے لیکن نکاح کے نتیجے میں بیوی بچوں کا خرچ زیادہ ہونے کی وجہ سے کہیں مفلس ہی نہ ہو جائے، بلکہ جب اس وقت نکاح کی وسعت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر نکاح کر لینا چاہیے. پاک دامنی کی نیت سے نکاح کیا جائے. پاک دامنی کی نیت سے اگر نکاح کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ آئندہ اخراجات کا بھی مناسب انتظام فرما دے گا. البتہ اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے پاس اس وقت بھی نکاح کی وسعت نہیں ہے، ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان میں وسعت پیدا کر دے اس وقت تک وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں. تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کراؤ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی، کیونکہ نکاح ہی ایک جو ہے حل ہے جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا. اس کے علاوہ جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے جتنے بھی طریقے اس وقت دنیا میں رائج ہیں اور جو بھی نئے طریقہ آ رہے ہیں وہ سب جو ہے شریعت سے ہٹ کر ہے، اور نہ عقل اس کو قبول کرتی ہے اور نہ جو ہے اس کی مذہب میں کوئی گنجائش موجود ہے. اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا،
اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے، اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں، مکاتبت کا ایگریمنٹ کرنا چاہیں، اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو۔ جب غلاموں اور باندیوں کا رواج تھا پہلے زمانے میں، اس وقت وہ اپنے آقاؤں سے یہ ایگریمنٹ اور معاملہ کر لیتے تھے کہ وہ ایک طے شدہ رقم جو ہے کما کر اپنے آقاؤں کو دیں گے، جس کے بعد وہ آزاد ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ مکاتبت کہلاتا ہے۔ اس آیت نے آقاؤں کو یہ ترغیب دی ہے کہ جب ان کے غلام یا باندیاں ان سے یہ معاملہ کرنا چاہیں تو انہیں قبول کر لینا چاہیے، اور دوسرے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ ایسے غلاموں اور باندیوں کی مالی مدد کریں تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں، اور مسلمانوں، اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو، یعنی یہ ایسے غلام باندیاں جنہوں نے اپنے آقاؤں سے مکاتبت کا ایگریمنٹ کر رکھا ہے، ان کی تم اپنے مال کے ذریعے مدد کرو، اور اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں۔ جاہلیت میں یہ بھی رواج تھا کہ لوگ اپنی کنیزوں سے عصمت فروشی کرواتے اور اس طرح ان کو بدکاری پر مجبور کر کے پیسہ کماتے تھے۔ اس آیت نے جو ہے اس گھناؤنی رسم کو شدید گناہ قرار دے کر اسے ختم کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی جس کنیز کو اس کی مرضی کے خلاف بدکاری پر مجبور کیا گیا، اس کو مجبور ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ اس نے بدکاری سے بچنے کی ہر ممکنہ کوشش کی ہو۔ نیز اسے بدکاری کی شرعی سزا بھی نہیں دی جائے گی، البتہ بدکاری کی سزا اس کو ملے گی جس نے اس سے بدکاری کی، نیز اس آقا کو بھی تعزیری سزا ہوگی جس نے اسے عصمت فروشی پر مجبور کیا۔ دیکھو کیسا پاکیزہ معاشرہ اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ایسی پاکیزگی اور کہیں ملے گی آپ کو؟ اللہ فرماتے ہیں، اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں، اور جو کوئی انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ زنا کی کتنی قباحت ہے اور یہ کتنا گھناؤنا جرم ہے، اس لیے تو فرمانا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے ایسے گھناؤنے گناہوں سے حفاظت فرماوے، اور جس کسی سے ہو گیا ہو اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے، اللہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ نصیحت بھی جو اللہ نے ڈرنے والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کارآمد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی تمام تر آیتوں پر کامل یقین نصیب فرماوے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کو رول ماڈل اور آئیڈیل بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ اللہ اس کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی اور اس کی بتلائی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرماوے، ہمارے معاشرے کو بے حیائی بدکاری سے بچاوے، اور عفت عصمت اور پاک دامنی نصیب فرماوے، اور ہمارے معاشرے کو جو ہے حیا والا بنا دے۔
تو بہرحال ان آیات پر جو ہے سورہ نور کا یہ چوتھا رکوع مکمل ہو رہا ہے۔ میرے عزیز و پیارو، آج عرفہ کا دن ہے، بہت بابرکت دن ہے۔ اس دن میں ہمیں یہ چوتھا کلمہ خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، میرا بھی اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کا یہ طریقہ رہا، وہ یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ توفیق دے تو روزہ رکھیں۔ اس روزے کی فضیلت میں آتا ہے کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، پچھلے 1 سال کا اور آنے والے 1 سال کا چھوٹے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی کیا کم فضیلت ہے۔ تو اس لیے جو ہے، اور عرفہ کے دن شیطان سب سے زیادہ ذلیل، خوار اور رسوا ہوتا ہے۔ یہ سب سے عظیم دن ہے، سال کے دنوں میں سب سے عظیم دن، حج کا سب سے عظیم رکن جو ہے وہ اسی دن ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے خوب اللہ کی تسبیح، تحمید، تکبیر بیان کرنی چاہیے۔ آئندہ کل بقرہ عید ہے، ایام نحر شروع ہو جائیں گے، اور آج فجر کے بعد جو ہے تکبیر تشریق بھی پڑھی جائے گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا بھی جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر مرد، عورت، مسافر، مقیم جو ہے، امام، منفرد، مقتدی، مسبوق، لاحق، ہر ایک کے لیے جو ہے اس کو پڑھنا واجب ہے 1 مرتبہ۔ مرد کے لیے یہ حکم ہے، مسنون یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھے گا، اور عورت کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ آہستہ آواز سے پڑھے گی۔ اور عورتوں کے لیے ان کو یاد دہانی کے لیے علماء یہ ترکیب بتلاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں جس کونے میں، کمرے میں جو ہے نماز پڑھتی ہے، تو جو ہے وہاں پر وہ ان تسبیحات کو لکھ کر لٹکا دے تاکہ نماز کے بعد پڑھنا ان کو بھی یاد آ جائے۔ باقی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان تسبیحات کو پڑھتے رہیں۔ اور آئندہ کل پھر بعد میں جو ہے ایام نحر آ جائیں گے، قربانی کا دن ہے۔ اللہ جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرماوے۔ جو اس وقت جو ہے حرم میں موجود ہیں اور حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں، اللہ ان تمام کے ارکان کو قبول فرماوے، ان کی دعاؤں کو منظور اور مقبول فرماوے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو بھی جو ہے اپنے فضل سے صحت اور تندرستی کے زمانے میں اہل و عیال، دوست و احباب کے اور پوری فیملی کے جو ہے حج مبرور مقبول نصیب فرماوے، بار بار نصیب فرماوے، بار بار عمرے، بار بار حج کو بلائے۔ اور جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں اللہ ان کی قربانی کو بھی قبول فرماوے۔ تو بہرحال جو ہے بہت مبارک ایام ہیں، ان کی قدر کریں۔ اور آج مغرب کے بعد جو رات آنے والی ہے یہ بھی عظیم رات ہے، ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ کی اخلاص اور الہیت کے ساتھ جو ہے اگر کوئی بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو اس وقت زندہ رکھیں گے جس وقت قلوب مر جائیں گے، مرجھا جائیں گے۔ کیا کم فضیلت ہے میرے عزیزو۔ اللہ نے موقع دیا ہے، صحت تندرستی کا زمانہ ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمارے جو ہے ہمیں غفلت کاہلی سے بچا لیں، اور جو ہے ایسے مبارک ایام میں، مبارک سیزن میں ہمیں بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ تو بہرحال جو ہے یہ بابرکت ایام ہیں، ان کی خوب قدر کر لیں۔ پتہ نہیں زندگی میں آئندہ میسر ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہے وہ بھی مبارکباد ہے، جو کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے وہ مایوس نہ ہو، خوب آج کے دن دعائیں کرے۔ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، خوب اللہ سے دعائیں مانگے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، پوری امت کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کی، بخشش کی، مغفرت کی، اور دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو بنانے کی، کیونکہ اللہ ہی ہے جو دنیا اور آخرت کے تمام کام ہمارے بنا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرماوے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔